زندگی کے کچھ فیصلے انسان کو ایسے موڑ پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں راستے دھندلا جاتے ہیں اور جذبات کی روانی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ میرا نام فراز ہے اور میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ میری بیوی شمیسہ ایک انتہائی سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی خاتون ہے جس نے ہمیشہ میرے گھر کو جنت بنائے رکھا۔ ہمارا رشتہ محبت اور احترام کی مضبوط بنیادوں پر قائم تھا اور میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا کہ مجھے شمیسہ جیسی جیون ساتھی ملی جو ہر دکھ سکھ میں میرے شانہ بشانہ کھڑی رہتی تھی۔ شمیسہ کا تعلق ایک شریف اور معزز خاندان سے تھا اور اس کے والدین یعنی میرے ساس سسر بہت ہی شفیق انسان تھے جو ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ شادی کے ان 3 سالوں میں ہماری زندگی پرسکون دریا کی طرح بہہ رہی تھی جس میں دور دور تک کسی طوفان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو اپنے ساتھ ایسی تبدیلیاں لاتا ہے جس کا انسان نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ شمیسہ کی ایک چھوٹی بہن تھی جس کا نام ارم تھا۔ ارم ابھی اپنی الہڑ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی اور اس کا حسن دن بدن نکھرتا جا رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بہت چنچل، ضدی اور لاڈلی تھی کیونکہ وہ اپنے والدین کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ شمیسہ اکثر مجھے ارم کے بچپن کے قصے سنایا کرتی تھی کہ وہ کس طرح پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھائے رکھتی تھی اور اپنی ہر بات منوا کر دم لیتی تھی۔ ارم کا رنگ گورا چٹا اور آنکھیں بڑی بڑی تھی جن میں ایک عجیب سی چمک اور شرارت ہر وقت رقص کرتی رہتی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تو تھی لیکن اس کی بڑھتی ہوئی عمر اس کے جسم میں نمایاں تبدیلیاں لا رہی تھی جو کسی بھی دیکھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ ارم اپنے بچپن کے لاڈ پیار کی وجہ سے اب بھی خود کو ایک چھوٹی سی بچی ہی سمجھتی تھی اور اسے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ وہ اب بچی نہیں رہی بلکہ ایک بھرپور اور پرکشش جوان لڑکی بن چکی ہے۔ اس کے لباس اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں وہی بچپنا اور بے باکی تھی جو اکثر مرد کے دل میں ہلچل مچا دیتی ہے۔ ارم جب بھی ہمارے گھر آنے کا سوچتی تو وہ بہت پرجوش ہوتی تھی کیونکہ شمیسہ اسے اپنی بہن سے زیادہ اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی۔ ایک دن شمیسہ کے والدین نے فون کیا کہ وہ ہم سے ملنے کے لیے شہر آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ارم بھی آ رہی ہے۔ یہ خبر سن کر شمیسہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ صبح سے ہی گھر کی صفائی اور مہمانوں کے لیے پسندیدہ کھانے بنانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے بھی شمیسہ کا ہاتھ بٹایا اور بازار سے تازہ پھل اور مٹھائیاں لے کر آیا۔ شام کے وقت جب ساس سسر اور ارم ہمارے گھر پہنچے تو پورے گھر میں رونق کا سما بن گیا۔ شمیسہ نے بھاگ کر اپنے والدین کے پاؤں چھوئے اور انہیں گلے سے لگایا۔ ارم سب سے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے اس دن نیلے رنگ کا چست جینز ٹاپ پہن رکھا تھا جو اس کے ابھرتے ہوئے جسم پر بالکل فٹ بیٹھ رہا تھا۔ اس کے گلے کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اس کی گوری گردن اور ہنسلی کی ہڈی صاف نمایاں ہو رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے جو اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسی اور دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس سے بغیر کسی جھجک کے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی اور نرمی نے میرے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑا دی۔ وہ کہنے لگی، فراز بھائی آپ تو پہلے سے بھی زیادہ ہینڈسم ہو گئے ہیں۔ کیا میری باجی آپ کا بہت خیال رکھتی ہیں؟ میں اس کی اس بے باکی پر تھوڑا جھیپ گیا لیکن شمیسہ نے ہنستے ہوئے کہا، ارم تم اب بھی نہیں بدلی، بالکل بچی کی بچی ہو۔ چلو اندر آؤ اور ہاتھ منہ دھو لو۔ ساس سسر صوفے پر بیٹھ گئے اور ہم سب باتیں کرنے لگے۔ ارم میرے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا کندھا بار بار میرے کندھے سے ٹکرا رہا تھا اور اس کے جسم سے اٹھنے والی ہلکی ہلکی خوشبو میرے حواسوں پر چھانے لگی۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بار بار اپنا ہاتھ میرے گھٹنے پر رکھ دیتی یا میرا بازو پکڑ لیتی۔ اس کا یہ انداز اتنا بے ساختہ اور معصومانہ تھا کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میں ایک مرد تھا اور ایک جوان لڑکی کا اس طرح میرے قریب آنا میرے اندر سوئے ہوئے مرد کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی اور خود کو سمجھایا کہ وہ میری سالی ہے اور رتبے میں میری چھوٹی بہن جیسی ہے۔
اسی لیے اس کے دل میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ بس اپنے بچپنے کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا اور ارم مسلسل ہنسی مذاق کرتی رہی۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب چائے پی رہے تھے تو ساس سسر نے کہا کہ وہ اگلے 2 دن میں واپس چلے جائیں گے کیونکہ گاؤں میں ان کا کچھ ضروری کام ہے۔ شمیسا کا دل تھا کہ وہ لوگ کچھ دن اور رکے، لیکن انہوں نے مجبوری ظاہر کی۔ شمیسا نے پھر ایک فرمائش کی کہ ابا جان آپ لوگ بھلے چلے جائیں، لیکن ارم کو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس ہی رہنے دیں۔ ارم کا کالج ابھی بند ہے اور یہ یہاں رہ کر تھوڑا گھوم پھر لے گی، میرا بھی دل بہل جائے گا۔ ساس سسر نے پہلے تو تھوڑی ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن ارم نے فوراً اچھل کر اپنے ابا یعنی میرے سسر کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ضد کرنے لگی کہ ابا پلیز مجھے باجی کے پاس رکنے دیں، میں بہت دنوں سے کہیں باہر نہیں گئی۔ ارم کی ضد کے آگے ساس سسر کو ہار ماننی پڑی اور انہوں نے ارم کو کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ارم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ خوشی سے ناچنے لگی اور شمیسا کو گلے لگا لیا۔ اس رات جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے گیا تو میرے ذہن میں ارم کا وہ لچکدار جسم اور اس کی چست جینز ٹاپ گھوم رہی تھی۔ ارم کا وہ انداز جس میں اس کے گلے کے بٹن کھلے ہوئے تھے میرے دل و دماغ پر نقش ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور شمیسا کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کتنا گنہگار انسان ہوں جو اپنی ہی معصوم سالی کے بارے میں ایسے خیالات دل میں لا رہا ہوں۔ ارم تو مجھے اپنا بڑا بھائی مانتی ہے اور مجھ پر اتنا اعتبار کرتی ہے۔ مجھے اپنے ان گندے خیالات پر شرمندگی ہونے لگی اور میں نے توبہ کی۔ اگلے 2 دن بہت اچھے گزرے۔ ہم ارم اور ساس سسر کو شہر کے مختلف جگہوں پر گھمانے لے گئے۔ ارم ہر جگہ میرے ساتھ ہی لگی رہتی تھی۔ وہ جب بھی گاڑی میں بیٹھتی تو اگلی سیٹ پر میرے ساتھ بیٹھنے کی ضد کرتی اور شمیسا ہنس کر اسے سیٹ دے دیتی۔ گاڑی چلاتے ہوئے ارم کا ہاتھ اکثر میرے ہاتھ پر آ جاتا جو گیئر پر ہوتا تھا۔ اس کا یہ لمس مجھے اندر تک پگھلا دیتا تھا، لیکن میں ظاہر میں بالکل نارمل رہنے کی اداکاری کرتا رہا۔ تیسرے دن صبح ساس سسر کی واپسی کا وقت آ گیا۔ شمیسا نے ان کا سامان پیک کیا اور ہم سب انہیں بس اڈے پر چھوڑنے گئے۔ ساس سسر نے ارم کو نصیحت کی کہ اپنی باجی اور بھائی جان کو تنگ مت کرنا اور اپنا خیال رکھنا۔ شمیسا کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ وہ اپنے والدین سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے سسر صاحب کے ہاتھ چومے اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت ساری دعائیں دی اور بس روانہ ہو گئی۔ ہم ارم کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ گھر واپس آ کر ارم نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور ایک بار پھر وہ ایک چھوٹے سے شارٹ ٹاپ اور ٹائٹس میں سامنے آ گئی۔ اس کے بال اب بھی گیلے تھے اور اس کے جسم کا ابھار اس کپڑے میں سے صاف جھلک رہا تھا۔ وہ کچن میں شمیسا کے ساتھ کام کروانے لگی، لیکن اس کی نظریں بار بار لاؤنج میں بیٹھے ہوئے مجھ پر پڑتی تھی۔ وہ مسکرا کر مجھے دیکھتی اور میں شرم کے مارے نظریں جھکا لیتا۔ دوپہر کا وقت تھا جب ہم سب لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے تھے کہ اچانک میرے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے ایک اجنبی اور سنجیدہ آواز سنائی دی۔ اس نے پوچھا کیا آپ فراز صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں فراز ہی بول رہا ہوں۔ اس شخص نے جو اگلی بات کہی اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس نے بتایا کہ جس بس میں شمیسا کے والدین سوار تھے اس کا پہاڑی راستے پر ایک بہت ہولناک حادثہ ہو گیا ہے۔ بس گہری کھائی میں گر گئی ہے اور اس حادثے میں بہت سے لوگ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جن میں سے ایک بزرگ جوڑا بھی شامل ہے جن کے پاس سے جو شناختی کارڈ ملے ہیں ان سے ان کی پہچان ہوئی ہے، اور پھر ایک چھوٹی سی ڈائری بھی نکلی تھی ان کے سامان میں جس پر آپ کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر نیچے گر گیا اور میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ شمیسا نے جب میرا زرد چہرہ اور گرا ہوا موبائل زمین پر دیکھا تو وہ گھبرا کر میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی فراز کیا ہوا، کس کا فون تھا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ میں ارم اور شمیسا کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی زندگی چند لمحوں میں اجڑنے والی تھی۔ ارم جو ابھی کچھ دیر پہلے ہنس رہی تھی میرا چہرہ دیکھ کر سنجیدہ ہو گئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور شمیسا کے دونوں کندھے پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا اور روتے ہوئے کہا شمیسا ابا جان اور امی جان کی بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی شمیسا نے ایک چیخ ماری اور ارم وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ میں نے انہیں سنبھالنے کی کوشش کی لیکن گھر میں قیامت کا منظر بن چکا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کے گلے لگ کر اس طرح رو رہی تھی کہ دیواریں بھی خون کے آنسو رو دیں۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور ان دونوں کو لے کر حادثے والی جگہ کی طرف روانہ ہوا جہاں ہسپتال میں لاشیں رکھی گئی تھیں۔
پورا راستہ شمیسہ اور ارم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ارم بار بار میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی، فراز بھائی یہ جھوٹ ہے نا، میرے ابا اور امی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، آپ کچھ کریں نا فراز بھائی۔ میں ارم کو کیا ہی تسلی دیتا، میری اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو وہاں کا منظر انتہائی دردناک تھا۔ سفید چادروں میں لپٹی ہوئی لاشیں دیکھ کر شمیسہ اور ارم بے ہوش ہونے لگی۔ جب میں نے ساس سسر کی لاشوں کی شناخت کی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ شمیسہ اور ارم اپنے والدین کے بے جان جسموں سے لپٹ گئی اور ان کی آہ و بکا سے پورا اسپتال گونج اٹھا۔ والدین کا سایہ سر سے اٹھ جانا دنیا کا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور ارم کے لیے تو یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، کیونکہ وہ ابھی بہت چھوٹی تھی اور اس نے دنیا کا کوئی گرم و سرد نہیں دیکھا تھا۔ ہم لاشوں کو لے کر ان کے گاؤں پہنچے، جہاں اگلے دن ان کی تدفین کر دی گئی۔ تدفین کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ شمیسہ اپنے والدین کے گھر کے ایک کونے میں بیٹھی روتی رہی، اور ارم تو جیسے گونگی ہو گئی تھی۔ وہ نہ کچھ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، بس اس کی بڑی بڑی آنکھیں پتھرا گئی تھی اور وہ دیوار کو تکتی رہتی تھی۔ گاؤں کے لوگوں اور رشتہ داروں نے کچھ دن تو ہمدردی دکھائی، لیکن آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رشتہ داروں میں سے کس نے بھی یہ ذمہ داری لینے کی حامی نہیں بھری کہ وہ یتیم ارم کو اپنے پاس رکھیں گے۔ سب کی اپنی مجبوریاں اور اپنے اخراجات تھے۔ ایک دن شمیسہ کے بڑے چچا نے مجھ سے تنہائی میں بات کی اور کہا کہ فراز میاں، ارم اب یتیم ہو چکی ہے، اس کا اس دنیا میں شمیسہ اور تمہارے سوا کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے۔ اب یہ تمہاری امانت ہے، تم اسے اپنے ساتھ شہر لے جاؤ اور اس کی کفالت کرو۔ میں نے چچا کی بات سنی اور کہا، چچا جان آپ بالکل فکر نہ کریں، ارم میری چھوٹی بہن جیسی ہے، جب تک میں زندہ ہوں اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا، میں اور شمیسہ اس کی پوری ذمہ داری اٹھائیں گے۔ شمیسہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہم ارم کو اپنے ساتھ شہر لے جا رہے ہیں تو اس کے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ ارم نے بھی جب سنا کہ وہ اپنی باجی اور فراز بھائی کے ساتھ رہے گی تو اس کے چہرے پر تھوڑی سی جینے کی امید جاگی۔ ہم نے گاؤں کا گھر بند کیا اور ارم کا سارا سامان گاڑی میں رکھا اور اسے لے کر اپنے شہر والے گھر میں واپس آ گئے۔ شہر واپس آنے کے بعد شمیسہ نے ارم کو گھر کا ایک الگ کمرہ دیا جو بہت خوبصورت اور آرام دہ تھا۔ شمیسہ نے ارم سے کہا کہ ارم، یہ اب تمہارا کمرہ ہے، تم یہاں آرام سے رہو اور تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ۔ ارم نے ہاں میں سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی ایک خوف جھلک رہا تھا۔ والدین کے اچانک چلے جانے نے اس کے معصوم ذہن پر بہت گہرا نفسیاتی اثر چھوڑا تھا۔ وہ اکیلے رہنے سے ڈرنے لگی تھی۔ رات کا وقت ہوا تو ہم سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ میں اور شمیسہ اپنے کمرے میں لیٹ گئے اور کافی دیر تک ساس سسر کے بارے میں باتیں کرتے رہے اور روتے رہے۔ شمیسہ بہت تھک چکی تھی، اسی لیے وہ جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا جب ہمارے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کمرے میں ہلکا سا نائٹ بلب جل رہا تھا، جس کی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ ارم دروازے پر کھڑی کانپ رہی ہے۔ اس نے سفید رنگ کا نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر شدید خوف تھا۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور پوچھا، ارم کیا ہوا؟ تم اس وقت یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ارم نے روتے ہوئے کہا، فراز بھائی، مجھے اپنے کمرے میں بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہاں کوئی ہے، مجھے ابا اور امی یاد آ رہے ہیں، میں اکیلے نہیں سو سکتی۔ ارم کی آواز میں سچی لغزش تھی۔ شمیسہ بھی ارم کی آواز سن کر جاگ گئی۔ اس نے ارم کو دیکھا تو فوراً بستر سے اٹھی اسے گلے لگا لیا۔ شمیسہ نے ارم کے آنسو پوچھے اور کہا کہ ارم تم ڈرو مت، تمہاری باجی زندہ ہے، تم یہاں ہمارے پاس آ جاؤ۔ ارم نے شمیسہ کا ہاتھ پکڑا اور بستر کی طرف دیکھنے لگی۔ شمیسہ نے مجھ سے کہا، فراز، ارم بہت ڈری ہوئی ہے، اسے رات کو اکیلی نیند نہیں آئے گی، یہ آج رات ہمارے پاس ہی سو جائے گی۔ میں نے کہا، جی بالکل، کیوں نہیں، ارم تم یہاں بیچ میں لیٹ جاؤ۔ ارم بستر پر آئی اور وہ میرے اور شمیسہ کے بالکل درمیان میں آ کر لیٹ گئی۔ شمیسہ دوسری طرف منہ کر کے ارم کو تسلی دینے لگی اور اس کا سر تھپکنے لگی۔ ارم کا رخ میری طرف تھا۔ بستر کی تنگی کی وجہ سے ارم کا جسم میرے جسم سے بالکل چھو رہا تھا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ ارم نے نیند کے غلبے اور خوف کی وجہ سے اپنا ایک ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا۔ اس کا یہ لمس ایسا تھا کہ میرے اندر کا مرد ایک دم بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو میں رکھنے کی بہت کوشش کی، لیکن ارم کی جوان عمر کا جسم
جب میرے ساتھ بالکل چپک گیا تو میرے ذہن کے سارے اخلاقی اصول ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے۔ کمرے کے اس مدھم اندھیرے میں ارم کی خوبصورتی میرے جذبات کو جوبن پر لے آئی۔ میرے اندر کا شیطان مجھے بہکانے لگا کہ ارم اب تمہارے رحم و کرم پر ہے اور وہ تمہاری گرفت میں ہے۔ ارم نے نیند میں کروٹ لی تو اس کی ٹانگ میری ٹانگ کے اوپر آ گئی۔ اس کے جسم کی تپش نے میرے خون کی گردش کو تیز کر دیا۔ ارم گہری نیند میں تھی اور اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اس نے نیند کے جھونکے میں اپنا ہاتھ میرے اوپر کیا اور مجھے مضبوطی سے تھام لیا۔ ارم کے اس لمس نے میرے پورے وجود میں آگ لگا دی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اور میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ مجھے لگا شمیسہ بھی اسے سن لے گی۔ میں ایک شدید ترین امتحان میں مبتلا ہو چکا تھا۔ ایک طرف میری بیوی کا اندھا اعتماد تھا، دوسری طرف ایک یتیم بچی کی مجبوری تھی، اور تیسری طرف میرا اپنا ابھرتا ہوا نفسانی طوفان۔ ارم نے نیند میں مجھے اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنا چہرہ میرے کندھے کے اور قریب کر دیا۔ اب ارم کے ہونٹ میری گردن کے بالکل پاس تھے اور اس کی خوشبو میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا شدید، سنسنی خیز اور خطرناک لمحہ نہیں دیکھا تھا، جہاں ایک طرف گناہ کی کھائی تھی اور دوسری طرف شرافت کا دامن تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ ارم کا ہاتھ ابھی تک وہیں تھا اور اس کی انگلیاں ہلکی سی حرکت کر رہی تھی، جس سے میرے جسم میں بجلی کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ارم کو اپنی باہوں میں بھینچ لوں اور اس رات کی تنہائی کا پورا فائدہ اٹھاؤں، لیکن میرے اندر کا ایک حصہ مجھے روک رہا تھا۔ ارم نے نیند میں ایک سسکی لی اور اپنا سر میرے سینے پر رکھ دیا۔ اس کا یہ عمل اتنا معصومانہ تھا کہ مجھے ایک پل کے لیے لگا جیسے وہ مجھ پر پورا یقین کر کے سوئی ہے۔ رات کا یہ حصہ بہت طویل ہوتا جا رہا تھا، میرے نفس کی جنگ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے شمیسہ کی طرف دیکھا، جو تھکن کی وجہ سے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے بالکل ساتھ کیا طوفان برپا ہے۔ ارم کی سانسوں کی تپش اب میری گردن کو چھو رہی تھی اور اس کا پورا جسم میرے ساتھ پیوست ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ارم کی کمر پر رکھنا چاہا، لیکن عین اسی وقت ارم نے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، ابا مجھے اکیلا مت چھوڑ کر جائیں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ارم کے منہ سے نکلے ہوئے ان الفاظوں نے میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح کام کیا۔ اس معصوم کی سسکی نے میرے اندر کے مرد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے یاد آیا کہ یہ وہ بچی ہے جس کے والدین کا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور جس کے چچا نے اسے میری امانت کہہ کر میرے حوالے کیا تھا۔ اگر میں نے آج رات اپنے نفس کی پیروی کی تو میں دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہو جاؤں گا، اور خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ شمیسہ جو مجھ پر اپنی جان چھڑکتی ہے، اس کا بھروسہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے خدا سے مدد مانگی۔ میں نے آہستہ سے ارم کا ہاتھ اپنے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن ارم نے نیند میں میرا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے گال کے نیچے رکھ لیا۔ اب اس کا چہرہ میرے ہاتھ پر تھا اور اس کے آنسو میری ہتھیلی کو بھگو رہے تھے۔ وہ نیند میں بھی رو رہی تھی۔ ارم کی اس حالت نے میرے دل میں موجود ہوس کو ایک دم پگھلا دیا اور اس کی جگہ ایک گہرے رحم اور ذمہ داری کے احساس نے لے لی۔ میں بستر پر بالکل ساکت لیٹا رہا اور ارم کے سر پر آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا تاکہ اسے یہ احساس ہو کہ وہ تنہا نہیں ہے اور کوئی اس کی حفاظت کے لیے موجود ہے۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی، لیکن ارم کا خوف ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار نیند میں چونک اٹھتی اور میرے مزید قریب ہو جاتی۔ ہر بار جب وہ میرے قریب آتی تو میرے جذبات کا ایک نیا امتحان شروع ہو جاتا، لیکن اب میں نے خود پر قابو پا لیا تھا اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس معصوم کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا۔ صبح کا وقت ہونے والا تھا اور نائٹ بلب کی روشنی مدھم پڑنے لگی تھی۔ ارم اب پرسکون ہو چکی تھی اور اس کی گرفت میرے ہاتھ پر تھوڑی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ میں نے بہت احتیاط سے اپنا ہاتھ اس کے نیچے سے نکالا اور بستر سے نیچے اترا۔ میں نے دیکھا کہ شمیسہ بھی اب کروٹ بدل رہی تھی۔ میں چپکے سے کمرے سے باہر نکل آیا اور لاؤنج کی بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے میرے چہرے کو چھوا تو مجھے ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میں نے زندگی کی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہو۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک رات کی بات تھی۔ ارم کا خوف اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں تھا، اور وہ روز رات کو اسی طرح ہمارے کمرے میں آئے گی، اور ہر رات میرے صبر کا یہ امتحان اسی طرح سخت ہوتا جائے گا۔
مجھے کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا تھا جس سے ارم کا خوف بھی دور ہو جائے اور میرے دامن پر بھی کوئی داغ نہ آئے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو کسی نہ کسی دن شیطان مجھے بہکا سکتا تھا۔ میں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر اسی الجھن کا حل سوچنے لگا کہ اب آگے کیا ہوگا اور میں صورتحال کو کیسے سنبھالوں گا۔ اگلی صبح جب سورج پوری آبوتاب سے چمکا تو گھر کا ماحول رات کے اس طوفان سے بالکل مختلف تھا۔ شمیسہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی اور ارم ابھی تک کمرے میں سو رہی تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا، لیکن میرا ذہن رات کے ان سنسنی خیز لمحات میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ ارم کے جسم کا لمس اور اس کی انگلیاں جو میرے جسم پر حرکت کر رہی تھی، وہ سب کچھ مجھے بار بار یاد آ رہا تھا اور میرے جسم میں ایک عجیب سی تپش پیدا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ارم اپنے کمرے سے باہر آئی۔ اس نے رات والا سفید نائٹ سوٹ اب بھی پہن رکھا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں۔ وہ لاؤنج میں آئی اور بغیر کسی جھجک کے میرے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور کہنے لگی، فراز بھائی، رات مجھے آپ کے پاس بہت اچھی نیند آئی، مجھے بالکل ڈر نہیں لگا۔ ارم کا اس طرح صبح صبح میرے اتنے قریب آنا اور اپنا سر میرے کندھے پر رکھنا میرے دل کی دھڑکنوں کو پھر سے تیز کر گیا۔ شمیسہ کچن سے چائے لے کر آئی تو اس نے ارم کو میرے ساتھ اس طرح بیٹھے دیکھا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی برا تاثر نہیں تھا، بلکہ وہ مسکرا کر کہنے لگی، چلو ارم، اب تم جلدی سے ہاتھ منہ دھو لو اور ناشتہ کرو، فراز بھائی کو آفس بھی جانا ہے بیٹا۔ ارم نے منہ بنایا اور صوفے سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں آفس تو چلا گیا، لیکن پورے دن کمپیوٹر اسکرین پر کام کرتے ہوئے بھی مجھے صرف ارم کا وہ چست لباس اور اس کی معصوم شرارتیں ہی نظر آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خود کو ملامت کر رہا تھا کہ میں اپنی سالی کے بارے میں ایسا سوچ ہی کیوں رہا ہوں، لیکن میرا نفس مجھے بار بار بہکا رہا تھا کہ وہ اب تمہارے ہی گھر میں ہے اور اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ شمیسہ کسی کام سے پڑوس میں گئی ہوئی تھی اور گھر پر صرف ارم اکیلی تھی۔ میں جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ارم فرش پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس دن ایک بہت ہی چست کالی کڑائی والی قمیص پہن رکھی تھی، جس کا گلا کافی بڑا تھا۔ جب وہ آگے کو جھکتی تھی تو اس کا وجود صاف نظر آتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوشی سے اٹھی اور کہنے لگی، فراز بھائی آپ آ گئے، میں کب سے اکیلی بور ہو رہی تھی، باجی بھی باہر گئی ہوئی ہے۔ وہ میرے پاس آئی اور میرا بیگ پکڑنے لگی۔ اس کا ہاتھ جب میرے ہاتھ سے ٹکرایا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ وہ کہنے لگی، فراز بھائی مجھے گرمی لگ رہی ہے، چلو کمرے میں اے سی چلا کر بیٹھتے ہیں۔ میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور کہا، نہیں ارم، تم لاؤنج میں ہی بیٹھو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ میں باتھ روم گیا اور اپنے چہرے پر ٹھنڈا پانی ڈالا تاکہ میرے ذہن کی گرمی کچھ کم ہو سکے۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا، لیکن میرے دل میں ایک خوف تھا کہ آج رات پھر وہی سب کچھ ہوگا جو کل رات ہوا تھا، اور میرا یہ خوف سچ ثابت ہوا۔ رات کے تقریباً 1 بجے جب پورا گھر گہری نیند میں تھا تو میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھلا۔ ارم اندر آئی اور اس بار اس نے شمیسہ کی طرف جانے کے بجائے سیدھا میری طرف کا بستر چنا۔ وہ میرے والی سائڈ پر بستر پر چڑھی اور میرے بالکل ساتھ لیٹ گئی۔ اس نے چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، لیکن چادر کے اندر اس کا جسم میرے جسم کے ساتھ بالکل پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا بازو میرے گلے میں ڈال دیا اور اپنا چہرہ میرے سینے میں چھپا لیا۔ ارم کی سانسوں کی تپش میرے سینے کو پگھلا رہی تھی۔ اس نے رات کو جو عطر لگایا ہوا تھا، اس کی تیز خوشبو میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ میں بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شمیسہ دوسری طرف منہ کیے سو رہی تھی۔ ارم کی قربت سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی نرم اور گرم انگلیاں جب میری جلد کو چھونے لگی تو میرے ذہن سے شرافت اور اخلاق کا ہر خاکہ مٹ گیا۔ میرا ہاتھ خود بخود ارم کی کمر پر چلا گیا اور میں نے اسے اپنی طرف زور سے بھینچ لیا۔ ارم نے نیند میں ایک مدھم سی آ بھری اور اس کا چہرہ میرے ہونٹوں کے بالکل قریب آ گیا۔ میں اس کے گلابی ہونٹوں کو دیکھنے لگا اور میرا جی چاہا کہ میں اس رات کا فائدہ اٹھا کر سب کچھ ختم کر دوں۔ شیطان میرے کان میں پھونک رہا تھا کہ شمیسہ سو رہی ہے اور ارم بھی نیند میں ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ میں ارم کے ہونٹوں کی طرف جھکنے ہی والا تھا کہ اچانک ارم نے نیند میں ایک زوردار ہچکی لی اور رونے لگی۔ وہ نیند میں ہی بڑبڑانے لگی، امی مجھے بچا لو، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، ابا آپ کہاں چلے گئے؟ ارم کے ان الفاظ نے اور اس کے آنسوؤں نے جو میرے سینے پر گرے
مجھے ایک بار پھر جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے فوراً اپنا ہاتھ ارم کی کمر سے ہٹایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ارم ابھی تک نیند میں سسکیاں لے رہی تھی۔ مجھے اپنی اس حرکت پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین میں دھنس جاؤں۔ میں ایک یتیم اور بے بس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے جا رہا تھا، جو مجھ پر اپنے باپ اور بھائی کی طرح یقین کر کر میرے بستر پر آئی تھی۔ میں بستر سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ سلسلہ مزید نہیں چل سکتا۔ مجھے صبح ہوتے ہی شمیسہ سے بات کرنی ہوگی اور ارم کے اس خوف کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا، ورنہ کسی دن میں کوئی بڑا گناہ کر بیٹھوں گا۔ صبح جب شمیسہ جاگی تو میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بلایا اور کہا، شمیسہ، ارم کا روز رات کو ہمارے کمرے میں سونا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب بچی نہیں رہی اور اس طرح میاں بیوی کے درمیان سونا مناسب نہیں لگتا۔ شمیسہ نے میری بات سنی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگی، فراز، میں جانتی ہوں لیکن وہ بہت ڈری ہوئی ہے، وہ اکیلے کمرے میں جاتے ہی رونے لگتی ہے۔ میں کیا کروں؟ میں اپنی یتیم بہن کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے شمیسہ کو سمجھایا کہ ہمیں اس کا کوئی اور حل نکالنا ہوگا۔ ہم ارم کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اسے ہمارے کمرے سے الگ کرنا ہوگا۔ ابھی ہماری یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ ارم ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہماری باتیں سن لی تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ ہم سے ناراض ہو گئی ہو۔ شمیسہ یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اس نے فوراً ارم کے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور کہتی رہی، ارم، دروازہ کھولو میری جان۔ فراز بھائی کا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہی ہو، وہ تو بس تمہاری بھلائی کی بات کر رہے تھے۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں لاؤنج میں کھڑا خود کو ملامت کر رہا تھا کہ مجھے اتنی جلدی شمیسہ سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کم از کم ارم کی موجودگی کا دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ ارم کا اس طرح ناراض ہونا میرے لیے ایک نیا عذاب بن گیا تھا، کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے جو تپش اور ہوس جاگی تھی، وہ اب اس کی ناراضگی دیکھ کر ایک عجیب سی بے چینی میں بدل چکی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو گیا لیکن ارم اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی۔ شمیسہ نے کئی بار اسے کھانے کے لیے بلایا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شام کے وقت جب میں آفس سے واپس آیا تو میں نے شمیسہ سے پوچھا کہ کیا ارم نے کچھ کھایا؟ شمیسہ نے مایوسی سے سر ہلا دیا اور کہا کہ وہ صبح سے کمرے میں بند ہے اور رو رہی ہے۔ مجھے ارم کی اس حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور تڑپ بھی ہو رہی تھی۔ میں نے شمیسہ سے کہا کہ تم ہٹو، میں بات کرتا ہوں۔ میں ارم کے کمرے کے دروازے پر گیا اور نرمی سے کہا، ارم، دروازہ کھولو، دیکھو تمہارے فراز بھائی آئے ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہارا دل دکھانے کے لیے کچھ نہیں کہا تھا۔ میری آواز سنتے ہی چند سیکنڈ کے بعد کمرے کا لاک کھلا اور دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ارم سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی اور اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اس وقت ایک بہت ہی ڈھیلا سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، جس کے گلے کے بندھن کھلے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس کا گورا بدن صاف جھلک رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر سسکیاں لینے لگی اور کہنے لگی، فراز بھائی، آپ بھی مجھے اس گھر میں بوجھ سمجھتے ہیں نا؟ اگر ابا امی زندہ ہوتے تو کیا آپ مجھے اپنے کمرے سے نکالتے؟ میں اکیلے سونے سے مر جاؤں گی، لیکن اب آپ کے کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ ارم کی اس بات نے میرے دل پر جیسے تیر کا کام کیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، ارم، ایسی باتیں مت کرو، تم ہماری جان ہو، تم جب تک چاہو ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو۔ ارم نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نہیں چھڑایا، بلکہ اس نے اپنے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر مضبوط کر دی۔ اس کے لمس کی وہ پرانی گرمی میرے پورے وجود میں پھر سے سرایت کر گئی اور میرا نفس ایک بار پھر انگڑائی لینے لگا۔ اس رات کا کھانا ارم نے ہمارے ساتھ کھایا، لیکن وہ خاموش رہی اور بار بار چوری چھپے مجھے دیکھتی رہی۔ جب وہ مجھے دیکھتی تو اس کی نظروں میں ایک عجیب سا چیلنج اور دعوت ہوتی تھی، جو ایک مرد کو اندر تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ رات کے 12 بجے ہم سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں بستر پر لیٹ تو گیا، لیکن مجھے پتا تھا کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ ارم کی ضد اور اس کا حسن اب ایک نیا رخ اختیار کر چکے تھے۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہوا تو میرے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بہت آہستہ سے کھلا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے چاند کی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ارم اندر آئی، لیکن اس بار وہ اکیلے سونے کے خوف سے کانپ نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے چلنے کے انداز میں ایک عجیب سا سکون اور ارادہ تھا۔ وہ رینگتی ہوئی بستر پر چڑھی اور شمیسہ کی طرف جانے کے بجائے سیدھی میری طرف آئی۔ وہ میرے بستر کے اس حصے میں گھس گئی جہاں میں لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اس بار چادر اوڑھنے کے بجائے اپنا پورا زور میرے اوپر ڈال دیا۔ اس کے ننگے بازو میرے گلے میں حمائل ہو گئے اور اس سے اپنے ہونٹ میرے کان کی لو کے پاس لا کر بہت مدھم آواز میں کہا، فراز بھائی، مجھے اب بھی ڈر لگ رہا ہے، لیکن اب مجھے صرف آپ کے پاس رہنا ہے۔
ارم کی اس کھلی بے باکی نے میرے حواس گم کر دیے۔ اس کے جسم کی خوشبو اور اس کے ریشمی بالوں کا لمس میری عقل کو مٹانے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ شمیسہ گہری نیند سو رہی تھی اور اسے اس بات کی بالکل خبر نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس وقت کس آگ کے دریا میں کودنے والا ہے۔ ارم نے اپنا ہاتھ میری قمیص کے بٹنوں پر رکھا اور ایک ایک کر کے 3 بٹن کھول دیے۔ اس کی گرم انگلیاں جب میرے سینے کی جلد پر رینگنے لگی تو میں گناہ کی آخری حد کو چھونے کے لیے تیار کھڑا ہو گیا۔ ارم نے نیند کا ڈرامہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی چمکتی ہوئی آنکھوں سے اندھیرے میں مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور اپنے گرم ہونٹ میری گردن پر رکھ دیے۔ اس کے اس لمس نے میرے اندر کے مرد کو پوری طرح اندھا کر دیا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ارم کے لچکدار جسم کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ میں نے اسے اتنی زور سے بھینچا کہ اس کی ایک ہلکی سی سسکی نکل گئی۔ اب ہم دونوں گناہ کے اس دہانے پر کھڑے تھے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ارم نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک بار پھر میرے جذباتوں سے کھیلنے لگی۔ اس کے اس عمل نے مجھے پاگل کر دیا۔ میں جیسے ہی اس کے ہونٹوں کو چومنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک لاؤنج میں رکھے ہوئے کلاک نے رات کے 3 بجنے کا گھنٹال بجایا۔ اس گھنٹال کی آواز اندھیرے کمرے میں اتنی زور سے گونجی کہ میں ایک پل کے لیے چونک گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے نیند سے بیدار کر رہا ہو۔ میں نے ارم کے چہرے کو دیکھا جو چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کی جگہ اب ہوس کی سرخ لہر دوڑ رہی تھی اور عین اسی وقت مجھے اپنے مرے ہوئے ساس سسر کا وہ آخری چہرہ یاد آیا جب میں نے ہسپتال میں ان کی لاشوں سے چادر ہٹائی تھی۔ مجھے سسر صاحب کے وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے بس اڈے پر کہے تھے کہ فراز میاں، ارم کا خیال رکھنا، یہ تمہاری امانت ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر آج میں نے اس امانت میں خیانت کر دی تو کل قیامت کے دن جب وہ بزرگ میرے سامنے آئیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ کیا میں اپنی بیوی شمیسہ کو عمر بھر منہ دکھانے کے قابل رہوں گا جو مجھ پر خدا کے بعد سب سے زیادہ یقین کرتی ہے؟ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میرے اندر کی روح نے مجھے اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ میری ہوس ایک دم کافور ہو گئی۔ میں نے پوری طاقت سے ارم کے ہاتھوں کو اپنے جسم سے ہٹایا اور اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ ارم اس اچانک جھٹکے پر ہکا بکا رہ گئی اور مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے غصے اور ضبط کی ملی جلی آواز میں کہا، ارم بس بہت ہو گیا، اپنے کمرے میں جاؤ اور خدا کے لیے اپنی حد میں رہو۔ تم میری چھوٹی بہن ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں، اس رشتے کو گندا مت کرو۔ ارم نے جب میرا یہ سخت روپ دیکھا تو وہ ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں کا وہ فاتحانہ تاثر ایک دم غائب ہو گیا اور وہ بستر سے اٹھی اور روتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ میں بستر پر بیٹھ گیا اور میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ رات کے اس ہولناک واقعے کے بعد جب ارم روتی ہوئی میرے کمرے سے باہر بھاگی تو میں باقی کی پوری رات بستر پر بیٹھا ارم کے اس بدلے ہوئے روپ اور اس کی چالوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ارم کا یہ انداز محض ایک معصوم لڑکی کا اکیلے پن کا خوف نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی گہری سوچ، کوئی بڑا منصوبہ بندی یا کوئی ایسا راز تھا جس سے میں اور شمیسہ اب تک بالکل بے خبر تھے۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر آیا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ شمیسہ کچن میں کھڑی رو رہی تھی اور ارم لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی اپنا سامان کا بیگ پیک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رات والی کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا غصہ اور انتقام کی آگ جھلک رہی تھی۔ شمیسہ نے مجھے دیکھتے ہی کہا، فراز دیکھو، ارم کہہ رہی ہے کہ وہ اس گھر میں اب ایک پل بھی نہیں رہے گی اور وہ گاؤں واپس جا رہی ہے، رشتہ داروں کے پاس۔ میں نے اس سے بہت پوچھا کہ کیا ہوا لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی، بس روئے جا رہی ہے۔ فراز تم ہی ارم سے پوچھو کہ آخر اس سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ شمیسہ کا یہ بھول پن دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ وہ معصوم بیوی جس نے اپنی بہن کو اپنے بستر پر جگہ دی وہ اب بھی اپنی بہن کے مکر و فریب سے بالکل انجان تھی۔ میں نے ارم کی طرف دیکھا جو اب اپنا بیگ بند کر کے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں نے سرد آواز میں کہا، شمیسہ تم ارم کو مت روکو، اسے جانے دو، بلکہ میں خود اسے ابھی بس اڈے پر چھوڑ کر آتا ہوں۔ ارم نے جب میرا یہ 2 ٹوک فیصلہ سنا تو اس کا ضبط یکدم ٹوٹ گیا اور وہ پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ اس کی اس ہنسی میں ایک ایسی سنسنی اور وحشت تھی جس نے شمیسہ کو بھی ڈرا دیا۔ ارم نے اپنا بیگ فرش پر پٹخا اور شمیسہ کی طرف منہ کر کے چلانے لگی، باجی تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہارا یہ شوہر بہت پارسا اور شریف ہے۔ تم اس کے جس کردار پر ناز کرتی ہو نا، اس کی حقیقت میں تمہیں بتاتی ہوں۔ یہ رات کو جب تم سو جاتی ہو تو یہ مجھے اپنے پاس بلاتا ہے اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ رات کو میرے کمرے میں آیا تھا اور اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ ارم کا یہ اتنا بڑا اور جھوٹا الزام سن کر شمیسہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور روتے ہوئے کہا، ارم خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟
فراز ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن مانتے ہیں۔ ارم نے شمیسہ کو جھنجھوڑا اور کہا، باجی تم اندھی ہو چکی ہو، تمہیں اپنے شوہر کے سوا کچھ نظر نہیں آتا؟ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو خود اس سے پوچھو کہ رات کے 3 بجے یہ مجھے اپنے کمرے سے باہر کیوں نکال رہا تھا۔ میں نے جب ارم کا یہ گھنونا روپ دیکھا تو میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے ارم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، ارم بس بہت ہو گیا، تمہارا یہ ڈرامہ اب مزید اس گھر میں نہیں چلے گا۔ شمیسہ میری بات سنو، اور ارم تم بھی کان کھول کر سن لو۔ میں اب تک خاموش تھا کیونکہ میں تمہاری عزت کا پاس رکھ رہا تھا، لیکن اب جب تم نے میری پاک دامن بیوی کے سامنے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا ہے تو اب سچ سب کے سامنے آئے گا۔ میں نے شمیسہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ میں نے شمیسہ کو بتایا کہ شمیسہ پہلی رات سے لے کر کل رات تک ارم نے میرے ساتھ کیا کیا، اور وہ کس طرح نیند کا ڈرامہ کر کے میرے میاں بیوی کے بستر پر آ کر میرے درمیان لیٹتی تھی، اور کس طرح وہ مجھے اپنے چست لباس اور اپنی تپش سے بہکانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں نے شمیسہ کو وہ سب کچھ سچ بتا دیا جو ارم نے رات کیا تھا، اور کس طرح میں نے اللہ کے خوف سے خود کو گناہ سے بچایا۔ شمیسہ میری باتیں سن کر فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ وہ ارم کی طرف دیکھنے لگی جو اب پکڑی جا چکی تھی۔ ارم کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ میں شمیسہ کے سامنے اپنی مردانگی اور ان تمام نازک لمحات کا ذکر اتنی صفائی سے کر دوں گا۔ شمیسہ نے ارم کے پاس جا کر اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور پوچھا، ارم کیوں تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پالا، تمہارے لیے اپنے شوہر کے بستر پر جگہ بنائی، تم نے میرے ہی گھر کو آگ لگانے کی کوشش کیوں کی؟ ارم نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور اب اس کے چہرے سے معصومیت کا نقاب پوری طرح اتر چکا تھا۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں نفرت بھر کر شمیسہ کو دیکھا اور کہنے لگی، ہاں باجی، میں نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، اور میں کوئی نیند میں نہیں تھی، میں پورے ہوش و حواس میں فراز بھائی کے بستر پر جاتی تھی کیونکہ میں تم سے اور تمہاری اس پرسکون زندگی سے نفرت کرتی ہوں۔ شمیسہ نے حیرت سے پوچھا، نفرت؟ لیکن کیوں؟ ارم نے چلا کر کہا، کیونکہ بچپن سے ابا اور امی نے ہمیشہ تمہاری تعریفیں کی۔ شمیسہ کتنی سلجھی ہوئی ہے، شمیسہ کی شادی اتنے امیر اور ہینڈسم لڑکے سے ہو رہی ہے، شمیسہ شہر کے اتنے بڑے گھر میں راج کرے گی، اور میرے حصے میں کیا آیا؟ وہی گاؤں کی دھول اور چھوٹے موٹے رشتے۔ جب ابا امی کا انتقال ہوا تو میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ میں گاؤں واپس جا کر کسی غریب کے گھر سڑنے کے بجائے تمہاری اس جنت کو چھین لوں گی۔ میں چاہتی تھی کہ میں فراز بھائی کو اپنے حسن کی جال میں اس طرح پھنسا لوں کہ وہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی میرے عشق میں پاگل ہو جائیں، اور جب وہ میرے جسم کے عادی ہو جاتے تو میں ان سے کہتی کہ یا تو وہ تمہیں طلاق دے دیں یا پھر مجھے بھی اسی گھر میں دوسری بیوی بنا کر رکھیں، تاکہ میں اس عالی شان گھر پر ہمیشہ راج کروں اور تمہاری حیثیت ایک ملازمہ جیسی ہو جائے۔ میں تمہیں تمہاری اس شرافت اور غرور کا مزہ چکھانا چاہتی تھی۔ میں نے فراز بھائی کے بستر پر آ کر ہر وہ حربہ استعمال کیا جو ایک مرد کو اندھا کر دیتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ کوئی بھی مرد ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کے اتنے قریب آنے پر خود پر قابو نہیں رکھ سکتا، لیکن فراز بھائی نے آخری وقت پر مجھے دھتکار کر میری اس چال کو ناکام بنا دیا۔ ارم کا یہ اعتراف سن کر میرے اور شمیسہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک الہڑ اور جوان لڑکی کے ذہن میں اپنی ہی سگی بہن کے خلاف اتنی گھنونی سازش اور حسد کی آگ سلگ رہی تھی۔ وہ صرف اس گھر پر راج کرنے اور اپنی بہن کا سہاگ اجاڑنے کے لیے اپنے جسم کا سودا کرنے پر تیار ہو گئی تھی۔ شمیسہ نے ارم کا بیگ اٹھا کر دروازے سے باہر پھینکا اور کہا، ارم تم میری بہن نہیں ہو، بلکہ تم میرے گھر کو ڈسنے والا ایک سانپ ہو جس نے میری محبت کا صلہ مکر اور فریب سے دیا۔ اگر فراز ایک سچے اور باکردار مرد نہ ہوتے تو آج میرا گھر ہمیشہ کے لیے تباہ ہو چکا ہوتا۔ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، چلی جاؤ یہاں سے اور کبھی مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ارم نے اپنا بیگ اٹھایا اور بغیر کسی شرمندگی کے غصے میں پیر پٹکتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد شمیسہ میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی کہ اس نے اپنی نادانی میں ایک ایسے فتنے کو ہمارے بستر پر جگہ دی جس نے ہمارے رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے شمیسہ کو گلے سے لگایا اور اسے تسلی دی۔ میں نے سوچا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے اس امتحان میں سرخرو کیا، کیونکہ میں اس رات ارم کے جسم کی حرارت کے آگے ہار جاتا تو آج میرا گھر، میری عزت اور میری آخرت سب کچھ تباہ ہو چکا ہوتا۔ ارم واپس اپنے گھر گاؤں چلی گئی تھی اور میں نے فون کر کے ارم کے چچا کو ہی ذمہ داری سونپ دی اور ساتھ ہی ہر مہینے اس کا خرچہ بھیجنے کا بھی پکا وعدہ کیا۔ لیکن اب میں دوبارہ اسے اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا تھا کیونکہ میں جان چکا تھا حسد انسان کو اندھا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سگے رشتوں کا خون کرنے پر بھی اتر آتا ہے۔ اور ایک سچے مرد کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ تنہائی میں کسی بے بس یا چالاک عورت کے حسن کے سامنے اپنے ایمان اور اپنے بیوی کے اعتماد کی حفاظت کرے۔
کیونکہ جو مرد اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے خدا اس کی عزت اور اس کے گھر کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، اور جو عورت دوسروں کا گھر اجاڑنے کا سوچتی ہے وہ ارم کی طرح ہمیشہ کے لیے رسوا اور تنہا رہ جاتی ہے۔